أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ خیانت نہ کرنا، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، یہ جو واو ہے نا اس کا عطف پیچھے جا کر پڑ رہا ہے لا پر، لا تخونوا اللہ پر، اور نہ ہی تم خیانت کرنا اماناتکم، ان امانتوں میں جو امانتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ہر چیز میں خیانت سے منع کر دیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ بنو قریظہ جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا ہے تو بنو قریظہ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا، یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے، بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھے، اور انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے بنو قریظہ کے متعلق، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ مطلب تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو راز کی بات تھی انہوں نے بتا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ناراضگی ہوئی، اور 21 دن محاصرہ رہا تھا یہ، اور بنو قریظہ نے آخر کہا کہ ہم شام چلے جاتے ہیں، ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اتنے پریشان ہوئے اس پہ کہ بہت غلط حرکت مجھ سے ہو گئی، انہوں نے آ کے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب بھی مسجد نبوی میں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے نا، پائنتی کی طرف نہیں، سر مبارک کی طرف، وہاں ایک ستون ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے استوانے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا ستون، یہ اس جگہ پر آ کے انہوں نے باندھ لیا تھا اپنے آپ کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو لبابہ کو کیا ہو گیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس پہ پریشان ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس آتا، میں اسے معاف کرتا اور اللہ سے دعا مانگتا، اللہ اسے معاف کر دیتے، لیکن اب چونکہ خود اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو اب تو اللہ ہی آیت نازل کرے کوئی اس کے بارے میں، پھر بھی معافی ہوگی۔ اور ان کی بیٹی اور ان کی اہلیہ ان کو کھانا کھلا دیتی تھی، اور ضرورت جب نماز کی ہوتی تھی کھول دیتی تھی، وہ نماز پڑھتے تھے، پھر ستون کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میرے بارے میں تو اللہ کوئی حکم نازل کر دے کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کی معافی کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرما دی، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے ہرگز اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو امانت کی چیزیں ہیں ان میں بھی نہیں، یہ امانت کی بات تھی، نہیں بتانی چاہیے تھی بنو قریظہ کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں علم ہے، کبھی ایسی بات نہ کرو۔